اگر کوئی آیت مبارکہ پڑھے قرآن پاک جو اور کہے عیسیٰ ابن مریم آسمان تے زندہ نہیں، نعوذ باللہ وہ فوت ہو چکے نے، اور قرآنی آیات پڑھے فلما توفیتنی، انہاں دا معنی کرے کہ عیسیٰ ابن مریم فوت ہو چکے نے، لغت کھولے یا گرامر کھولے، اسی او دے سامنے حدیث رسول کھولیں گے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک عیسیٰ ابن مریم آسمان تو زندہ زمین تے نہ اتران۔ لے غور فرمائیے، ہر آیت دا وہی ماننا ہے جو صحابہ کرام نے کیتا ہے، ہر حدیث دا وہی ماننا ہے جو صحابہ کرام نے سمجھیا ہے، وہی مراد رسول صحابہ سمجھ گئے نے۔ ہر آیت حدیث دا نیا مانا نہیں کیتا جائے گا، نیا مانا گمراہی ہے، نئی سوچ گمراہی ہے، نیا منہج گمراہی ہے۔ اگر کوئی انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر، سکالر میڈیا پہ آ کے بیٹھ کے کہے کہ نہیں اس آیت کا یہ معنی ہے، اس آیت کا یہ مفہوم ہے، اور اہل حدیثوں سنو، جب کوئی گمراہ آدمی اٹھتے ہے تم ہی اپنے کان کیوں اٹھاتے ہو کہ ہو سکتا ہے اس کی بات صحیح ہو، اس کی بات کو دیکھا جائے؟ نہیں، جب تمہارا یہ عقیدہ بن چکا کہ مسلک منہج اہل حدیث میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، بلکہ میں پوری بصیرت کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں قرآن میرے ہاتھ میں ہے، باوضو آپ کے سامنے حاضر ہوں، جس طرح رب کے قرآن کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح مسلک اہل حدیث کی حقانیت و صداقت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ جو شبہ پیدا کرے اور کہے کہ نہیں اے جناب ہم نیا معنی لائے، نیا نظریہ لائے، نئی سوچ لائے، نئی فکر لائے، آیات الہیہ پڑھے اور اس کے غلط معنی بیان کرنے کی کوشش کرے، نئے معنی چڑھائے، نئی تعویل کرے، ہم اس کو گمراہی سمجھتے ہیں۔ ہم ہر آیت اور حدیث کا وہی معنی لینے کے لیے آج بھی تیار ہے جو اصحاب رسول نے سمجھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول اس بارے میں قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے جو مسنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ہم مسئلہ تقدیر کے انکاری ہیں، اللہ نے کچھ نہیں لکھا تقدیر میں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہمارے ساتھ مناظرہ مجادلہ کر لو، علماء کو بلا لو۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے مناظرہ ہوگا اور مجادلہ ہوگا، لیکن پہلے مجھ سے شرائط طے کر لو، تم دلائل کہاں سے دو گے؟ کہنے لگے تقدیر کے انکار پر ہم دلیل قرآن سے دیں گے، دلیل حدیث رسول سے دیں گے۔ عمر بن عبدالعزیز نے سن کے کیا فرمایا؟ اٹھ جاؤ میری محفل و مجلس سے، تم گمراہ ہو، تم سے مناظرہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگے کیوں؟ فرمایا تم قرآن کی آیات پڑھو گے مسئلہ تقدیر کے انکار میں، تم حدیث رسول پڑھو گے مسئلہ تقدیر کے انکار میں، یہی آیات پیغمبر پہ نازل ہوئی تھی، یہی حدیث پیغمبر کی تھی۔ صحابہ کرام ان آیات و حدیث کو سن کے تقدیر کے قائل ہو گئے اور تم تقدیر کے منکر بن گئے، تم گمراہ ہو، صحابہ حق پر ہیں۔ ہر آیت حدیث کا وہی معنی ہے جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے بیان کیا ہے۔